اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی، اور ہم لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پچھلے کئی ایپیسوڈ میں ہم کچھ موضوعات بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور کچھ سوالات آپ کے اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ بحمدللہ آپ کے سوالات بھی مل رہے ہیں اور یہ پروگرام جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ قبل اس کے کہ ہم ان کا استقبال کریں اور اس پروگرام کا آغاز کریں، ایک خوبصورت سی حدیث امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ ہیں جو زمین کو اللہ کے دشمنوں سے پاک و صاف کر دیں گے۔ ناظرین، ہماری ہر دعا میں یہ شامل بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے امام کے ظہور کی دعا کرتے رہیں۔ آئیے مولانا کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، نجاست کی بحث میں کن کن جانوروں کا خون جو ہے وہ نجس ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، نجاسات میں ایک چیز جو نجس ہے اور عین نجس ہے وہ خون ہے۔ البتہ کون سا خون؟ انسان اور ہر وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہے، یعنی جب اس کی رگ کو کاٹا جائے تو تیزی سے خون باہر نکلتا ہے، یا ہم اپنی زبان میں آج کی جدید زبان میں وارم بلڈڈ اینیملز جن کو ہم کہتے ہیں جی، کہ جب ان کی رگ کو کاٹا جاتا ہے تو بہت تیزی سے خون باہر نکلتا ہے، ان سب کا خون نجس ہے۔ اور اگر کسی کے بدن پہ لگ جائے یا کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ نجس ہے، اور اس کو البتہ خون پانی کے ذریعے سے پاک کیا جا سکتا ہے، تھوڑا مسئلہ نہیں۔ لیکن جہاں تک ان کا نجس کا سوال ہے تو انسان اور ہر وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہو اس کا خون نجس ہے۔ مولانا صاحب، یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں اس کا بھی جو بلڈ ہوتا ہے کبھی کپڑے پہ لگ جاتا ہے، اور وہ اس میں مقدار شامل ہوتی ہے کہ جیسے اس جگہ کو نجس ہونے میں کپڑے پہ کتنے دوری تک وہ بلڈ اگر پھیل جائے تو وہ نجس ہوتا ہے؟ دیکھیے، مقدار کا مسئلہ نہیں، اگر خود اس مثال کے طور کے اوپر اس جیسے کیڑے یا مکوڑے، اس طرح کے چھوٹے جانور، حشرات جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا خون ہے، اگر معلوم ہے کہ ان کا خون ہے تو وہ نجس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مچھر ہے، آپ نے مچھر کو مارا تو مچھر کے اندر خود اپنا بھی کچھ خون ہوتا ہے، اگر آپ نے اس مچھر کو آپ کے بدن پہ یا کپڑے پہ مار دیا، ولو اس کی لالی آ گئی آپ کے بدن کے اوپر یا کپڑے کے اوپر، وہ نجس نہیں، مگر یہ کہ وہ مچھر کے اندر جو خون ہے وہ آپ ہی کے بدن کو، یعنی معلوم ہو کہ ابھی جو اس نے خون میرے بدن سے چوسا ہے یہ وہی خون ہے، یعنی میرا اپنا خون ہے جو اس وقت فوراً ابھی مچھر کے بدن میں خون میں تبدیل وہ نہیں ہو پایا، ابھی بیچ پروسیس میں نے اس کو مار دیا اور یہ خون جو ہے میرا ہے، یا کسی انسان کیا ہے، کسی اور انسان کا ہے، میں نے فوراً مار دیا ہے، تو وہ نجس ہوگا۔ وہ الا خود مچھر کا خون یا اس طرح کے جو چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کا خون نجس نہیں ہوتا۔ اگر مار بھی دیکھیے، لباس پہ لگ جانے سے گندا ضرور لباس ہو جائے گا لیکن وہ نجس نہیں ہے، اس میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، یہ 40ویں میں کھانا کھلانا کیا ضروری ہے؟ اگر کھانا نہ کھلا کر اسی پیسے کو مرحوم کے ایصال ثواب کے نام سے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے تو کیسا ہے؟ دیکھیے، خود اپنے آپ میں 40واں کرنا بھی کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ 40واں کرنا کسی مرحوم کے لیے، سووں کی مجلس کرنا، دہوں کی مجلس کرنا، بستوں کی مجلس کرنا، ہر علاقے میں اپنا ایک طریقہ رائج ہے، یہ کوئی واجب امر نہیں ہے۔ میت کے لیے صرف جو چیز واجب ہے وہ ہے اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، اس پر نماز جنازہ پڑھنا اور اس کو دفن کر دینا، اس کے علاوہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ ہاں، مستحبات ہیں، مستحب ہے کہ میت کے لیے صدقہ نکالنا، میت کے لیے دعا کرنا، میت کے لیے مثال کے طور پر ایسے عمل انجام دینا جس کو اس سے ثواب ملتا رہے۔ خوب ایصال ثواب کے لیے، ثواب اس کو ملنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ذکر سید الشہداء علیہ السلام، ذکر ائمہ علیہ السلام، ذکر مصیبت کربلا اور دیگر ائمہ علیہ السلام کے مصائب کا ذکر کرنا، کیونکہ یہ خدا کو پسند ہے، اہل بیت کو سے مودت اور محبت کی علامت ہے، اور خدا کو یہ عبادت پسند ہے۔
اور اس میں معصومین کیونکہ خود شرکت کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ خود معصوم شرکت کرتے ہیں، لہٰذا ہم ان مجالس کو برپا کرتے ہیں۔ اب اس کا عنوان آپ کوئی بھی رکھیے، سوم رکھیے، دہم رکھیے، بیستم رکھیے، چہلم رکھیے، برسی رکھیے، دیسا رکھیے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ وہ ہے مجلس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا ہدف یہ ہے کہ اس مجلس کو برپا کرنے کا ثواب میرے مرحوم کو ملے، میرے والد کو ملے، یا جس مرحوم کے لیے بھی مجلس ہے۔ خوب، تو اب اس مجلس کو برپا کرنا خود اپنے آپ میں مستحب ہے، تو باقی چیزیں آٹومیٹکلی مستحب ہو جائیں گی کہ اب اس میں آپ تبرک کیا بانٹیے، اس میں بانٹیے یا نہ بانٹیے، کھانا کھلائیے یا نہ کھلائیے، یہ سب مستحب عمل ہے۔ لہٰذا آپ چاہیں کھانا کھلائیے، چاہیں مجلس برپا کریے، چاہے وہی پیسے آپ کسی اور کام میں خرچ کر دیجیے جو نیک کام ہو، مثال کے طور پر ان کا کسی غریب کی مدد کر دیں، یہ سب ایصال ثواب ہے۔ لہٰذا اگر ہم، مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمل جو انجام دیں، آج جو سوسائٹی کا حال ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمل اس لیے انجام دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مثلا اگر ہم نے اپنے والد کے لیے 40ویں کی مجلس نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ اگر لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر عمل آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے والد کو واقعاً ایصال ثواب ہو، تو پھر آپ کے سارے معاملات صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ کا ہدف ایصال ثواب ہوگا تو پھر آپ ذاکر کا انتخاب میں غلطی نہیں کریں گے، آپ کلام کے انتخاب میں غلطی نہیں کریں گے، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کون مجلس پڑھ رہا ہے، یعنی بہت مشہور ذاکر پڑھ رہا ہے یا کم مشہور شخص پڑھ رہا ہے، بہت بڑا شاعر آپ کے یہاں پڑھ رہا ہے، کم مشہور شاعر آپ کے یہاں پڑھ رہا ہے، نہیں، اگر اس کا کلام اچھا ہے، اس کی بات اچھی ہے تو وہ ثواب کا سبب بنے گی، اس کی شہرت ثواب کا سبب نہیں بنے گی۔ آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کتنے خلوص سے یہ عمل انجام دیا وہ بارگاہ الہی میں مورد قبول ہے۔ لہٰذا ہمیں بجائے پبلک کو خوش کرنے کے خدا اور اہل بیت کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہدف ان کو خوش کرنا ہے تو پھر ان کے معیار سے ہوگا۔ اب اگر آپ کے پاس کسی وجہ سے بھی آپ نہیں چاہتے ہیں کہ کھانا کھلایا جائے بلکہ وہ پیسہ کسی غریب کو دے دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اگر ہم سوسائٹی میں اس چیز کو رائج کریں کہ مثال کے طور پہ اب چونکہ بات ہے تو ہم عرض کرتے چلیں، مثال کے طور پہ ہم چونکہ ہندوستان میں رائج ہے چیز، پاکستان میں ظاہراً اتنی رائج نہیں ہے لیکن ہندوستان میں رائج ہے کہ مثلا ہر 40ویں میں، ہر مرحوم کے 40ویں میں کتاب بانٹی جاتی ہے جی، اس کے اندر چھوٹے سورے ہوتے ہیں اور مثال کے طور پہ دعائیں ہوتی ہیں اور روزمرہ کی تعقیبات ہوتی ہیں۔ یہ کتابیں تقریباً بڑی بستیوں میں، چھوٹی بستیوں میں تو اتنی پرابلم نہیں ہے لیکن بڑی بستیوں میں جہاں بہت تعداد ہے مومنین کی اور مسلسل، ظاہر سے جب تعداد زیادہ ہے تو مرگ و میر بھی زیادہ ہوگی اور مجلسیں بھی زیادہ ہوں گی، ان کی تعداد اتنی ہے کہ وہ کتابیں مسلسل ہر ہفتے 1 یا 2 کتاب ہر گھر میں آتی ہے، تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتابیں سیم ہیں، یعنی اس کے اندر وہی دعائیں ہیں، وہی سورے، الگ سے تو کوئی چیز ہے نہیں اس کے اندر، تو وہ کتابیں عام طور سے یعنی 90% مجھے یقین ہے، وہ 10% میں میں صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اس کو چلیے کچھ لوگوں کو شامل نہیں کرتے، لیکن 90% یہ کتابیں طاقوں کی زینت رہتی ہیں اور لائبریری بن سکتی ہے ان کی، اور آخر میں یہ کسی دریا میں یا کسی کنویں میں یا کسی باولی میں جا کر دفن کر دی جائیں گی یا ٹھہرا دی جائیں گی۔ یہ پھر اس سے آپ کو کہاں ثواب ملے؟ ہدف کیا تھا اس کتاب کو چھاپنے کا؟ ہدف اگر یہ ہے کہ پبلک چونکہ چھپتی ہے اس لیے ہم چھاپ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، اس کی جگہ پر آپ کوئی اور عمل انجام دے سکتے ہیں، کوئی اور طرح کی کتاب، بجائے اس کی کہ آپ دعاؤں کی کتاب چھاپیں، مثال کے طور پر آپ کوئی اور کتاب چھاپیں جو کامیاب ہے۔ مثلا اگر کتاب ہی چھاپنی، کوئی کتاب چھاپنے کا ایک ثواب ہے اور کتاب پڑھنے کا ایک ثواب، یا اس کی جگہ پہ آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کو کورس دلا دیا، کتاب چھپنے میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ نے یہ کتابیں خریدی، آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کے مطلب اس پیسے، مثال کے طور پہ 10,000 روپے میں کتابیں چھپیں گی، 10,000 روپے میں ایک اچھا سلیبس کسی بھی اسکول کا آ جائے گا، کئی بچوں کے لیے سلیبس آ جائے گا، آپ نے 10 بچوں کا سلیبس خرید کر ان کو دے دیا کہ اس کا ثواب میرے مرحوم کو ملے۔ یہ جب ہم اس طرح سے عمل کریں گے تب چینجز آنا شروع ہوں گے سوسائٹی میں۔ آپ مثال کے طور کے اوپر جیسے اس طرح کے پروگرام سے ہم لوگ مسلسل چینل پہ کہا کرتے ہیں، اس پروگرام کو کسی چینل کے لیے، یہ مقصد نہیں کہ ہمارا ہی چینل، کوئی بھی چینل جو اس طرح کے پروگرامز بنا رہا ہو آپ کے علاقے میں، جو بھی لوگ، بہت سے لوگ ہیں یوٹیوب پہ چینلز بنا رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں سیٹلائٹ چینلز ہیں، بہت سے لوگ ہیں ہماری طرح ٹیلی ویژن چینل ہیں، تو یہ چینلز جو ہیں ان کو بہرحال تعاون کی ضرورت ہے، تو ہر طرح سے تعاون ہو سکتا ہے۔ آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ میں اتنی رقم، جو رقم مثال کے طور کے اوپر کتاب چھپنے میں لگتی وہ میں اس چینل کو ڈونیٹ کر رہا ہوں، ان سے کہہ دیں کہ اس سے آپ ایسا پروگرام بنائیں جو مثال کے طور کے اوپر امیر المومنین کی شان میں ہو، یا مجالس کا پروگرام ہو، یا میرے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک مجلس برپا کر دیں۔ اس سے کیا فرق پڑے گا کہ آپ کا جو عمل ہے
وہ اس کا اثر دکھائی دے گا، ایک دوسرا اس کا اثر باقی رہے گا، تیسرا واقعاً ہدف کے ساتھ وہ کام انجام پائے گا۔ کتاب چھاپی آپ نے واقعاً، صحیح بات ہے، اب اچھی چیز ہے، قرآن واقعاً جب پڑھا جائے گا تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن وہ قرآن اگر پڑھا ہی نہ جائے، وہ کتاب اگر کھولی ہی نہ جائے، کیونکہ ویسی 100 کتابیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں اور کوئی نہیں پڑھ پاتا کیونکہ اس کے پاس وہی کتاب مفاتی کی جنال میں اس کے پاس گھر میں وہ اس سے کتاب دعائیں پڑھتا ہے، لہٰذا ہدف کے ساتھ عمل انجام دینا چاہیے۔ جہاں تک ان کے سوال کا جواب کا مسئلہ ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا، پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانا کھلائیے، چونکہ اہل بیت کو کھانا، خدا کو جو چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک چیز کھانا کھلانا ہے، لہٰذا اہل بیت نے اور دیگر ائمہ نے اور حتیٰ تاکیدات میں جو علماء نے تاکید کی، کھانا کھلانا اپنے حاجات کے لیے، سال صاحب کے لیے بہترین عمل ہے جو خدا کو پسند ہے، لہٰذا ہمارے یہاں نظریں اور مجالس میں کھانا کھلانا یا شہادت پہ نظر دینا یا ولادت پہ نظر دینا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نہیں کھلانا چاہتے، کسی اور ہدف میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، بے شک کر سکتے ہیں، لیکن ہدف کے ساتھ استعمال کریں، مقصد کے ساتھ استعمال کریں، تاکہ بہتر سے بہتر ثواب آپ کے مرحوم تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ لیکن ایک سوال اس پہ اٹھتا ہے کہ پھر یہ لوگ جو بہت زیادہ ماڈرن اور ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو پھر اس کے آگے بڑھ کے وہ بات کرتے ہیں۔ مجلس سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو عزاداری کے سلسلے میں جو رسوم اعزا ہے، مثلا تبرکات ہے، اور بہت سے لوگ اس میں آگے بڑھ کے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اس پر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کم کرنا چاہیے، منع تو نہیں کرتے لیکن کم کرنا چاہیے، اس کا پیسہ ایجوکیشن فنڈ بنا کر اس میں دینا چاہیے، تو یہ بھی کیا یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے بات کہنے کا طریقہ اگر صحیح نہیں ہوگا یا آپ کا ہدف اگر صحیح نہیں ہوگا، اس جملے سے معلوم ہے کہ یہ انسان سید الشہداء کی مجالس سے اس کو کچھ پریشانی ہے یا یہ اس کے لیے واضح ابھی تک ہو نہیں سکا ہے، اگر یہ اپنے سماج میں یا رہا نہیں ہے یا اس نے کسی ایسی جگہ تعلیم و تربیت حاصل کی جس سے مفاہیم نہیں ادا ہو چکے۔ کچھ چیزیں بارگاہ الہی میں، شریعت میں، دین میں استثناء ہیں، ان میں سے ایک شخصیت کا نام امام حسین علیہ السلام۔ بے شک امام حسین علیہ السلام کا ذکر، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت، امام حسین علیہ السلام کی زیارت، امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہر چیز بالکل الگ ہے، اس کا کسی سے تقابل نہیں کیا جا سکتا، کسی چیز سے تقابل نہیں کیا جا سکتا، کسی شخصیت سے تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ اس دو چیزیں دونوں اپنی جگہ پہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔ آپ کا یہ ایجوکیشن اسلام حکم دے رہا ہے، پڑھو، پیغمبر کی حدیث ہے، اس وقت کی حدیث ہے جب خواتین کے لیے پڑھنا لکھنا دور کی بات ہے، مقدس کتاب کا سننا جائز نہیں تھا۔ اس وقت پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا مومن اور مومنہ یعنی مسلم اور مسلمہ دونوں کا فریضہ ہے، یعنی واجب ہے ان کے اوپر علم حاصل کرنا، لہٰذا اسلام علم کا مخالف نہیں ہے۔ جناب شہزادی سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کے حساب سے علم لوگوں کو بانٹتی تھی، تو علم تھا تو علم بانٹتی تھی۔ جناب زینب درس دیتی تھی قرآن کا، تفسیر کا، اور دیگر خواتین جو اہل بیت علیہ السلام کی عصمت و طہارت کے خاندان سے تعلق رکھنے والی خواتین، یہ سب کی سب عالمہ فاضلہ تھی۔ خوب ان کی جو لوگ ان کے کنیز، ان کے ماننے والے، ان کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ تو علم حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن آپ اس کو تقابل، یہ غلط چیز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی نماز زیادہ ہو گئی ہے مثلاً، لہٰذا نماز کم کر دینی چاہیے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز اپنی جگہ پر رہے گی، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب رمضان آئے گا تو نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے۔ حج واجب ہو جائے، کوئی کہے کہ صاحب اس سال حج مجھ پر واجب ہے لہٰذا میں اس سال مثلا نماز کم کر دوں گا، ایسا تھوڑی نہ ہے۔ جو چیز جہاں پر ہے وہ وہیں پر رہے گی۔ ممکن ایک شخص کے اوپر حج بھی واجب ہو، نماز تو اسے پڑھنی ہی ہے، روزہ بھی اس کے اوپر رمضان کا رکھنا ہے، اسے خمس بھی دینا ہو، زکوٰۃ بھی دینا ہو، جہاد بھی کرنا ہو۔ یہ بہت ایسی چیز ہے کہ سب کا کوئی آپس میں تعلق اس طرح سے نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو روک دیں گی۔ اسی طرح یہ عمل بھی ہے، سید الشہداء علیہ السلام کی مجالس کا برپا کرنا اور شان سے برپا کرنا، البتہ اس میں خیالات رکھنے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سی جگہ مومنین سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، علاقے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تبرکات کا وہ احترام جو ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا ہے۔ مثلا اتنا تبرک بانٹا جا رہا ہے کہ وہ مثال کے طور پر لوگوں کے ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے، وہ مثال کے طور پر کناروں میں اور سڑک کے کنارے اور کہیں رکھ دیا جا رہا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو دونوں اعتدال بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو رہی بات تقابل کی، تو کوئی تقابل ہی نہیں۔ مثلا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ صاحب مجلس کروں ایصال ثواب کے لیے اپنے والدین کے لیے یا کوئی اور عمل کروں، تو کسی فقیہ کا جواب روایات کی روشنی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ سید الشہداء کی مجلس کے علاوہ کوئی اور کام کروں، لیکن ہاں میں یہ مجلس سید الشہداء بھی برپا کروں اور یہ بھی کروں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں تبرک بھی تقسیم کروں اور کتاب بھی چھاپوں، ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں واقعاً وہ افراد جو واقعاً
قوم کے اور سماج کے دردمند ہیں. ہم نہیں کہتے کہ وہ مخلص نہیں ہے، نہیں، واقعاً دردمند ہے. اگر واقعاً دردمند ہے تو جو چیز واقعاً اضافی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں. شادی بیاہ میں جو خرچے ہو رہے ہیں اس کو نہیں روکا جاتا ہے. سارے مصائب اور ساری پریشانی سید الشہداء کی 1 گھنٹے کی مجلس اور اس کے تبرکات سے ہی کیوں ہے؟ شادی میں 5 قسم کے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ 10 قسم کے دسترخوان شادی میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی میں 3-4 رسموں کی کیا ضرورت ہے؟ جی، ایک مانجھا ہوگا اور پھر منگنی ہوگی، اس کے بعد مثال کے طور کے اوپر وہ عقد جس دن ہے، بارات والا دن ہے، اس کے بعد پھر ولیمہ سنت ہے، باقی تو کوئی چیز سنت نہیں ہے. تو اس میں اتنے قسم کے، پیغمبر نے 1 قسم کا کھانا کھلایا تھا، یہاں 5 قسم کے 51 قسم کی ڈشز ہو رہی ہیں. تو یہ پیسہ جو یہ اس سے کہنے والے سے یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ آپ یہ جو 51 قسم کے کھانے اپنی شادی میں کھلا رہے ہیں، اس کی جگہ پر 2 یا 3 یا 4 قسم کے کھانے کھلائیے، باقی یہ پیسے ایجوکیشن میں لگائیے. تو کس پر اعتراض کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سید الشہداء علیہ والسلام پہلے بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں، لہٰذا ان پر سب اعتراض کر دیں گے. ان پر سے مراد ان کی عزاداری پہ سب کو اعتراض ہے، لیکن سماج میں جو واقعاً غلط چیز ہے، اسراف بے جا ہے، اس پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے. ایک گھر میں جب 2 گاڑیاں ہیں تو تیسری گاڑی کی کیا ضرورت ہے؟ مثال کے طور کے اوپر کہ زوجہ کو بھی گاڑی چاہیے، بیٹے کو بھی گاڑی چاہیے، شوہر کو بھی گاڑی چاہیے، گھر میں 3 گاڑیاں ہیں، تو یہ اسراف ہو سکتا ہے. ضرورت کے وقت سے زیادہ ہے تو اسراف ہے. اس کو روک کے یہی پیسہ کسی اسکول کو ڈونیٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعاً درد مند افراد ہیں وہ صحیح چیز کی طرف اشارہ دیں گے، اور اگر واقعاً سماج کو صحیح کرنا ہے تو ان چیزوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے جو واقعاً اسراف سے زیادہ ہے. اب رہی بات سید الشہداء کی عزاداری ہے، تو اصل یہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو شاید بیان کرتے وقت تھوڑا سا قباحت بھی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری اور اس کے تبرک کے سبب بہت سے ایسے گھر ہیں جو وہ کھانے کھا لیتے ہیں جو سال بھر وہ خرید کر نہیں کھا سکتے. بے شک یہ سید الشہداء علیہ السلام کی برکت ہے، یہ مجلس سید الشہداء علیہ السلام کی برکت ہے کہ ان گھروں میں جہاں گوشت خریدنا ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے، وہاں ان کے نام پر کھانا پہنچ جاتا ہے اور وہ لوگ وہ چیزیں کھا لیتے ہیں جو سال بھر وہ نہیں افورڈ کر سکتے. لہٰذا اس کو روکنا سید الشہداء اور ان غربا کے اوپر بالآخر ظلم ہے. لہٰذا دیگر چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے، اور اس کا مقابلہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس کا کسی اور چیز سے. میں نے کہا کسی شخصیت سے مقابلہ نہیں، کسی عمل سے تو بہت بات کی بات ہے، شخصیت سے مقابلہ نہیں ہے. اگر واقعاً درد مند ہیں، سماج کی دیگر برائیوں کو جو واقعاً برائی ہے، جو واقعاً اسراف ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. ہاں، جہاں مومنین کچھ اشتباہ کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن گائیڈ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پروگرام ختم کر دیجئے. پروگرام میں جو گڑبڑ ہے اس کو صحیح کریے، نہ کہ پروگرام ختم کیا جائے. مثال کے طور پر کوئی روڈ ہے، آپ اس روڈ پہ چل رہے ہیں، اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، وہ ایک منزل تک تو آپ روڈ نہیں بلند کر دیں گے ہمیشہ کے لیے. روڈ میں جو پرابلمس ہیں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ پورا راستہ بند کر دیں گے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، یہ بتائیے کہ شادی شدہ خواتین سفید دوپٹہ یا سفید کپڑا پہن سکتی ہیں یا نہیں، اس کے لیے بتائیے. دیکھیے، بہت سی چیزوں کا تعلق شریعت سے نہیں ہوتا، بہت سی چیزوں کا تعلق علاقے سے ہوتا ہے. یہ بھی علاقائی چیز ہے. اور اگر شوہر کو کسی قسم کی کوئی پریشانی، کیونکہ خاتون جو شادی شدہ ہے اس کے لیے معیار اس کا شوہر ہے. اگر شوہر کو پسند ہے کہ اس کی زوجہ سفید پہنے، اور اپنے آپ میں سفید کلر سب سے اچھا کلر میں سے ایک کلر ہے، اور جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کے لیے حتیٰ لباس عروسی جو آیا تھا وہ سفید کلر کا تھا. آج بھی عرب میں اور ایران وغیرہ جیسے ممالک میں لباس عروسی دلہن کا سفید ہے. چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، خصوصاً بر صغیر میں، سفید ایک دوسری قوم کے یہاں مثال کے طور پر بیوگی کی علامت ہے، تو لہٰذا وہ ہمارے یہاں بھی رائج ہو گیا، جبکہ ایسا ہمارے یہاں تھا نہیں. ہمیں اہل بیت سے تعصی کرنی چاہیے. لہٰذا سفید بہت اچھا کلر ہے. ہاں، لیکن اگر شوہر کو پسند نہ ہو، کیونکہ یہاں کس کے پاس ہے حق ہے؟ شوہر کے پاس حق ہے. اگر شوہر راضی ہے اور شوہر خوش ہے، مثال کے طور پر شوہر خود لا کے سفید لباس دیتے ہیں، اس کو پسند ہے کہ آپ سفید پہنیے، اب پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صرف اور صرف شوہر کے خوشی کے لیے اور شوہر کی خوشنودی کے لیے آپ کو عمل کرنا چاہیے. ہاں، اگر شوہر کہ نہیں سفید نہ پہنا کرو، شوہر کو اذیت ہوتی ہے، تو پھر آپ کو نہیں پہننا چاہیے. لہٰذا معیار شوہر ہے، عرف اتنی بڑی چیز
نہیں ہے، اور اگر اس کا ہدف آپ کی پسند کے ساتھ پہننا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خود سفید بہت اچھا رنگ ہے، اہل بیت کا پسندیدہ کلر ہے، بہشت کا کلر ہے، اور ایسا کلر ہے جو انسان کو پاکیزگی اور نظافت کی طرف لے جاتا ہے۔ خود اپنے آپ میں پہننے میں کوئی حرج نہیں، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، کسی قسم کا کوئی حرف نہیں ہے۔ یہیں پہ ایک چیز اور میں اضافی کر دوں کہ بیوگی کے نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے، صرف 4 مہینے 10 دن عدہ وفات ہے، بس اس ایام میں اس کو سوگ منانا ہے۔ اس کے بعد اس کو مسلسل سفید کپڑا پہننا یا اس کو رنگین لباس پہننے سے منع کرنا یہ شرعاً صحیح نہیں، حتیٰ وہ دوسرا ازدواج بھی کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے، چاہے وہ کسی عمر کے کسی مرحلے میں ہو۔ لہٰذا صرف 4 مہینے 10 دن اس کو سنگار منع ہے، اور اس میں بھی سفید کپڑا پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، صرف سنگار نہیں کرنا ہے، جو آپ کے علاقے کے طریقے اس سے بس کے سوگ کی علامت نظر آنی چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ 4 مہینے 10 دن کے علاوہ وہ بالکل لیکن نارمل خاتون کی طرح ہے، جیسے چاہے اپنی زندگی گزار سکتی ہے، دوسرا عقد کر سکتی ہے، رنگین لباس پہن سکتی ہے، خوشی بنا سکتی ہے، دوسروں کے یہاں جا سکتی ہے، آ سکتی ہے، ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ پریشانی تب ہوتی ہے جب ہم ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان اور فقہ جعفریہ کا ماننے والا کہیں، اور دوسری طرف ان چیزوں کو اپنائیں جس کا تعلق مذہب نہیں دین سے نہیں ہے، غیر دین کی چیزیں ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کو اختیار کریں، صحیح معنوں میں تعلیمات اہل بیت کو سیکھ کر جان کر اس پر عمل کریں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور بحمداللہ یہ سفر اپنی پوری شدت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ ان کا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیئر مارکیٹ میں انڈیکس، بینکنگ، نفٹی اور آپشن ٹریڈنگ کے لیے کال پٹ کرنا کیسا ہے، اور اس میں کسی طرح کی قباحت تو نہیں ہے؟ کچھ آپ کسی شیئر مارکیٹ کی یا اسٹاک مارکیٹ کے نام کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کسی خاص ملک کا انڈیکس ہو یا کسی دوسرے ملک کا انڈیکس ہو، یا جو بھی شیئر مارکیٹ ہو، اس کے اندر کسی بھی قسم کی ٹریڈنگ جائز ہے، اور صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی شاید کسی سوال کے جواب میں عرض کیا تھا، صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کمپنیز جو صرف اور صرف حرام میں مبتلا ہیں، یعنی ان کا پیسہ، ان کی درآمد، چونکہ شیئر کا مطلب ہے کہ آپ شیئر ہولڈر ہو جائیں گے اس کمپنی میں، تو وہ کمپنی مثال کے طور پر کہ صرف شراب کے کارخانے ہیں اس کے پاس، یا مثال کے طور پر وہ خنزیر کا گوشت بیچتی ہے، یا اسی طرح کے کوئی عمل کو انجام دیتی ہے، تو اس کے شیئرز کو ہولڈرز ہونا یا اس کو بیچنا یا بروکر ہونا صحیح نہیں ہے۔ باقی کسی بھی کمپنی کے شیئر بروک کرنا یا خریدنا یا بیچنا یا انڈیکس پہ ٹریڈنگ کرنا یا کرنسی میں ٹریڈنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام۔ یہ بتائیں کہ جو آج کل کے جو گیم ہے، موبائل گیم، اور اس کو کھیلنا کیسا ہے، جبکہ اس کے بعد میں ایک الگ سے ڈسکرمنیشن آتا ہے کہ اس کو کھیلنے میں پیسوں کا بھی خرچ ہوگا اور وقت کا بھی صرف ہوگا، تو اس کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی گیم ایسا ہے کہ اس کے اندر شرط بندی ہے، یعنی اس کے اندر جوا شامل ہے، جی، ولو آپ جوا نہ کھیلتے ہو لیکن اس گیم میں جوا شامل ہو تو اس کو کھیلنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر جوا شامل نہ ہو اور وہ ایک ایسی انٹرٹینمنٹ کے لیے کھیل رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، سوائے اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر کوئی اور حرام مبتلا نہ ہو۔ البتہ ایک مومن کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کی تربیت کے وقت بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وقت اور پیسے کی بربادی، جس سے وہ خود کہہ رہے ہیں، اس سے بچنا ایک ضروری چیز ہے، لیکن شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے کچھ سوالوں کے ساتھ، کچھ موضوعات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں ہم لوگ مل جل کر۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔